لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. مومنین کرام، گناہان کبیرہ بیان کرتے ہوئے ایک بزرگ گناہ کی طرف اس سے پہلے آپ کی اذہان کو متوجہ کیا. وہ بزرگ گناہ سود خوری ہے، ربا کھانا ہے، اور اصل جو سرمایہ ہے، اصل جو مال ہے، اس پر اضافہ رقم حاصل کرنا، اضافہ جو ہے بڑھ کر جو ہے وہ مال حاصل کرنا، اس کو سود کہا گیا ہے، اس کو ربا کہا گیا ہے. اور یہ قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے روایات کی روشنی میں قطعاً حرام ہے، اور اس کو بزرگ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے. قرآن پاک کی آیات میں ایک چیز انتہائی مذموم ہے، اور اس کو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے، اور اس گناہ کے انجام دینے والے کو پروردگار عالم نے جہنمی قرار دیا ہے. اور اس کے مقابل میں ایک چیز انتہائی محبوب ہے، مرغوب ہے، اور اس کو عظیم عبادات میں شامل کیا گیا ہے. اور اس عبادت کو انجام دینے والے کے لیے پروردگار عالم نے مغفرت کا اعلان کیا ہے، جنت کا اعلان کیا ہے، اور اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے. قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء کے ساتھ محشور ہوں گے. وہ عظیم عبادت ضرورت مند اور حاجت مند اور مجبور انسان جب اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی کے پاس قرض کے لیے آ جائے، تو جن کے پاس امکان ہے، جن کے پاس وسائل ہے، قدرت ہے، وہ قرض دینا ہے. اس طرح سے قرض دینا ہے کسی اضافے کے بغیر، کسی منت کے بغیر، کسی صلے کے بغیر، اور اصل رقم پر کسی چیز کا اضافہ کیے بغیر اس کو قرض ادا کرنا، جس کو ہم قرض الحسنہ کہلاتے ہیں. اس چیز کی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے، اور اس کے بہت زیادہ عظیم آثار ہے اور برکات ہیں، اور بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں. یعنی قرض دینا، ضرورت مندوں کو قرض دینا، اور اصل رقم کو پھر واپس لینا، اور اصل رقم کے اوپر مزید جو ہے وہ رقم حاصل نہ کریں، اس کے اوپر سود حاصل نہ کریں، اس کے اوپر ربا جو ہے نا وہ نہ کھائیں، مزید اضافہ کر کے کوئی چیز اس سے نہ لیا جائے. یہ قرض ہے، یہ نیکی ہے، یہ احسان ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے. اس کے لیے عظیم آثار اور فوائد اور برکات ہے. اس کے مقابل میں انسان کی جو ضرورت ہے، انسان کی جو پریشانی ہے، انسان کی جو مشکل ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسہ تو دیا گیا ہے، اور ضرورت مند اپنی ضرورت کی وجہ سے، حاجت مند اپنی حاجت کی وجہ سے، اور پریشان اور مشکل میں گرا ہوا انسان اپنی مشکل کی وجہ سے پیسہ لے لیتا ہے. لیکن یہ شرط لگاتا ہے کہ بھئی اس اصل پیسے کے ساتھ اتنا رقم اضافہ لیا جائے گا، اور اصل رقم کے ساتھ اتنا سود جو ہے اس کے اوپر تعلق ہوگا، اتنا سود جو ہے نا اس کے اوپر ہوگا، اور جتنی مدت بڑھتی چلی جائے اتنا زیادہ ہی جو ہے نا وہ سود بڑھتا چلا جائے گا،
اور جب زیادہ مدت ہو تو اصل رقم سے کئی گنا اس کا سود بنے گا، اس کا جو منافع بنے گا، اور ربا کے طور پر، سود کے طور پر اصل رقم بھی دے دو اور اس کا جو اضافہ ہے سود وہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو شریعت نے جو ہے نا گناہ قرار دیا ہے، اسی کا نام ربا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے اور اس چیز کی بڑی مذمت ہے۔ دو چیزوں کو بیان کرنا ہے، سود کے برے آثار اور برے انجام کو بیان کرنا ہے آج کے درس میں۔ اس کے مقابل میں بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی منافع کے قرض فراہم کرنا اور پھر مدت مقررہ جب پہنچ جائے تو اصل رقم کا حاصل کرنا۔ اگر اس مدت میں بھی اگر ممکن ہے وہ قرض ادا نہ کر سکے تو اس کو تھوڑی مہلت جو ہے نا وہ دے دینا، اور اگر ممکن ہے تو قرض کو مکمل طور پہ معاف کر دینا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا قرآن پاک کی آیات میں صریحاً بیان کی گئی ہے۔ لہذا سود کی مذمت کرتے ہوئے اور اس کے برے آثار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد رب العزت ہے، سود کھانے والا دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، اور یہ خدا کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، قرآن پاک کی آیات کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، شریعت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اصل رقم کے ساتھ سود لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ربا کھا رہا ہے، تو یہ انسان دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، اور یہ خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، خوف خدا اختیار کرو، اور خدا کا جو دستور ہے اس پر عمل کیا کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب تک تم جو ربا کھا چکے اس کو خدا معاف کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ آپ توبہ کریں، اب ربا کو چھوڑ دو، اور اب جو ہے کسی سے سود مت کھاؤ، اس لیے کہ اب حرام ہو گیا ہے اور حرام کی آیت آئی ہے، قرآن نے منع کیا ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب تم ربا نہیں کرنا، اب سود کی کاروبار نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعاً خدا کے ماننے والے اور صاحبان ایمان میں سے ہو۔ اگر تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اب بھی تم ربا کھاتے رہے، اب بھی سودی کاروبار کرتے رہے، اب بھی سودی نظام کو تقویت پہنچاتے رہے، پھر تم مومن نہیں ہیں، پھر تم مسلمان نہیں ہیں، پھر تم دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے۔ آؤ خدا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ جو سودی نظام کو تقویت دے رہا ہے، وہ جو سود کھا رہا ہے اور اصل رقم کے اوپر مزید کئی گنا رقم بڑھا کے لے رہا ہے، یہ مومن نہیں ہے، متقی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، بلکہ خدا اور رسول کا دشمن ہے۔ یہ صریح قرآن پاک کی آیت ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود سے ہاتھ نہیں اٹھایا، سودی کاروبار کو اگر تم نے نہیں چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم خدا سے اعلان جنگ کرو۔ تم خدا کے مقابل میں اب جنگ کر رہے ہو، رسول کے مقابل میں جنگ کر رہے ہو، اب تم دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، تم خدا سے لڑ رہے ہو، رسول سے لڑ رہے ہو، اور قرآن سے تم لڑ رہے ہو، شریعت کے آئین سے تم جو ہے نا مخالفت کر رہے ہو، تو فَأْذَنُوا، اعلان کر دو پھر تم بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ تم خدا سے جنگ کرنے کا اور رسول سے جنگ کرنے کا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن اگر تم نے توبہ کر لیا اور ربا سے ہاتھ اٹھایا، سود کے کاروبار سے ہاتھ اٹھایا، تو تمہارا جو اصل سرمایہ ہے وہ تمہارے لیے حق ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اصل سرمایہ جس کو دیا اس کو تم واپس لے لو، اس کے اوپر مزید اضافہ نہیں لینا، مزید لوگے تو پھر سود ہے، مزید لوگے تو پھر ربا ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو اصل سرمایہ ہے، جو راس المال کہلاتا ہے، یہ تمہارے لیے لینا جائز ہے۔ کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا، سود لیتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، ربا کھاتے ہوئے، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور کسی کی ظلم کو قبول بھی نہیں کرنا، مظلوم بھی نہ بننا، ظالم بھی نہ بننا۔ کوئی اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو قبول بھی نہیں کرنا، ظالم کے ساتھ مقاومت کرو، ظالم کے ساتھ مبارزہ و جنگ کرو، اور ساتھ خود بھی ظالم نہیں بننا ہے۔ بہت خوبصورت آیات میں سے قرآن پاک کی، لا تظلمون ولا تظلمون، ظالم بھی نہ بننا اور دوسروں کی ظلم کو برداشت کرتے ہوئے مظلوم بھی نہ بننا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی شخص سختی میں ہے، وقت مقرر پر اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کو مہلت دے دو۔ فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وہ انسان جو عسرت میں ہے، سختی اور دشواری میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کے امکان تک
مال میسر ہونے تک اس کو مہلت دے دو، فرصت دے دو، لیکن اس سے بھی اعلیٰ طریقہ جو بزرگوار انسانوں کی علامت ہے، جو کریم انسانوں کی علامت ہے، جو عظیم شخصیتوں کی علامت ہے، وہ ہے کہ مکمل طور پر اس کو معاف کر دو، اس کے حالات درست نہیں ہیں۔ یعنی کتنا فرق ہے، جو خبیث اور لئیم اور بدبخت لوگ ہیں، اصل سرمایے کے ساتھ ساتھ سود بھی لے رہا ہے، اضافہ بھی لے رہا ہے، یہ خدا کے دشمن اور جنگ کرنے والے ہیں۔ اور جو اولیاء ہیں، اولیاء کے ماننے والے ہیں، انبیاء کے ماننے والے ہیں، جب دیکھا کہ وہ سختی میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اصل سرمایہ ادا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اصل سرمایہ کو بھی معاف کر دیا۔ تمہارے لیے بالکل معاف، تم اصل سرمایہ بھی تمہارے لیے دینا ضروری نہیں ہے، ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اس بات کا قرآن نے ہمیں درس دیا ہے کہ یہ بزرگی تم اختیار کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر مکمل طور پر اس کو تصدق کر دے، معاف کر دے، اس کو ساتھ نیکی کرے، تو پھر تم صاحب علم اور صاحب معرفت ہے۔ یہ سود کے نتائج اور سود کے برے آثار کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور خدا کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ مزید جو ہے وہ سود کے برے آثار کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو پوری زندگی سود کھاتے رہے اور سودی کاروبار کرتے رہے اور لوگوں کی مجبوریوں سے، لوگوں کی پریشانیوں سے، لوگوں کی مشکلات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، ان کی جو حالت ہے قیامت کے دن انتہائی بری حالت ہوگی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے۔ بعض روایات میں آیا ہے ان کے پیٹ میں آگ نظر آئیں گے، اور لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ میں آگ ہیں اور آگ کے شعلے پیٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں، یا بعض روایات میں آیا کہ ان کے پیٹ میں سانپ ہیں اور ظاہر سے وہ سانپ نظر آ رہے ہیں، اور وہ پیٹ اتنا بڑا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ اٹھنا چاہتے اٹھ نہیں سکتے۔ ایسی بری حالت بنی ہوئی ہے کہ وہ پیٹ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، وہ زمین سے اٹھنا چاہ رہا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتے، تو لوگ سمجھیں گے یہ دنیا میں ربا کھانے والے ہیں، ان کی یہ حالت اور یہ حشر ہوگا۔ چنانچہ سرور کائنات کا فرمان ہے کہ جب مجھے پروردگار عالم نے معراج پہ لے گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور پیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے، تھوڑا سا وہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، اور کبھی دائیں جانب گر رہا ہے، کبھی بائیں جانب گر رہا ہے۔ تو میں نے جبریل امین سے سوال کیا، آخر جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا حالت ہے، پیٹ حد سے بڑا ہوا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ قرآن پاک کی آیات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سود کھانے والے، ربا کھانے والے ہیں، یہ ان کی حالت ہے قیامت میں، کہ جو کھڑے ہونا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹ بڑھنے کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اس روایت کو ہمارے مستند اور انتہائی قابل اعتبار تفسیر ہے تفسیر قمی، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 پر یہ روایت موجود ہے، فَإِذَنْ أَنَا بِأَقْوَامٍ، میرا گزر ایسے ایک قوم سے، ایسے کچھ افراد کے نزدیک سے ہوا، یرید احدہم ان یقوم، وہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، قیام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ حالت تھی، فلا یقدر من عظم بطنہ، وہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، پیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے، پیٹ کا عظیم ہونے کی وجہ سے، اتنا پیٹ بڑے ہوئے ہیں کہ وہ کھڑے ہونے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے خدا کے مقرب فرشتہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیٹ کیوں بڑھ گیا ہے اور ان کی یہ حالت کیا ہے؟ فقال ہؤلاء الذین یاکلون الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے اور سودی نظام کو تقویت دیتے تھے اور ربا کھانے والے ہیں۔ لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے توازن کھو چکا ہو اور جو دیوانہ ہو چکا ہو، شیطان نے اس پر کوئی اثر کر لیا ہو، دائیں جانب بائیں جانب گرتے ہوئے یہ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ اس طریقے سے قیامت کے دن ان کو محشور کیا جائے گا، مثل آل فرعون یعرضون علی النار غدوا وعشیا، آل فرعون کی طرح ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا صبح شام،
صبح بھی ان کو جہنم میں جلائیں گے، شام کو بھی جلائیں گے، اور یہ اس خوفناک حالت کی وجہ سے کہیں گے ربنا متی تقوم الساعہ، کہ کب جو ہے نا یہ برزخ کے عذاب ہے کہ برزخ میں یہ ہمیشہ جہنم کے آگ میں جلاتے رہیں گے صبح بھی شام بھی۔ پھر یہ کہیں گے پروردگارہ قیامت کب آئے گی؟ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو نجات مل جائے، قیامت کب آئے گی اور اس عظیم عذاب سے ہمیں نجات کب ملے گا؟ لیکن یہ نجات پانے والے نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے دن اس سے بھی سخت عذاب ان کے لیے ہے۔ ایک اور روایت میں ہے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا من اکل الربا املأہ اللہ بطنہ من نار جہنم، ربا کے برے آثار، برے نتائج، اس کی برے انجام کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ربا کھانے والا انسان ملعون ہے، خدا ہمیشہ اس پر لعنت کرتا رہتا ہے، اور خدا کے فرشتے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور خدا کے انبیاء بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور یہ جو عمل بجا لاتا ہے، یہ جو عبادت کرتا ہے، اس کو بھی خدا قبول نہیں کرتا۔ یعنی کس قدر عظیم اثر ہے اس گناہ کا کہ انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، انسان کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر سے خدا کی رحمت اور خدا کی نعمت اور مغفرت پانے کے بجائے وہ خدا کی لعنت کو پاتا ہے اور عذاب الہی کا جو مستحق ٹھہرتا ہے۔ دیکھیں اس روایت کو جناب شیخ صدوق کی مشہور اور معروف کتاب ہے، مستند اور معتبر کتاب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، اس کتاب کی جلد نمبر 285 پر یہ روایت موجود ہے من اکل الربا املأہ اللہ بطنہ من نار جہنم، وہ شخص جو ربا کھائے گا اللہ اس کی پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ جو دنیا میں سود کھا کے پیٹ نہ بھر سکے اس کو خدا جہنم کی آگ سے اس کو پر کریں گے، اس کو بھر دیں گے۔ بقدر ما اکل، جتنا سود کھایا ہے اتنا حساب سے اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال دیا جائے گا۔ وَإِنِ اكْتَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، اگر وہ سود کے ذریعے سے مال حاصل کرتا رہے، اپنے پیسہ بناتے رہے، منافع بناتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، ساری نیکیاں اور اعمال رائے گاں ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، اور یہ خدا کی ہمیشہ لعنت میں رہے گا، یعنی خدا کی لعنت اس پر ہوتی رہے گی اور خدا بھی لعنت کرتا رہے گا، فرشتے بھی۔ ما کان عندہ قراۃ واحد، جب تک اس کے پاس ایک درہم باقی ہو خدا کی لعنت اس پر ہوتی رہے گی اور یہ خدا کی رحمت سے دور رہے گا۔ ایک اور عظیم عذاب، عقاب اور ایک عظیم اثر یہ بھی سرور کائنات نے بیان فرمایا ہے، جناب محدث نوری نے ان کے مشہور اور معروف کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 332 پر یہ روایت موجود ہے۔ سرور کائنات نے کئی لوگوں کی اعمال کو پیغمبر نے فرمایا خدا قبول نہیں کرتا ہے اور یہ خدا سے دور ہے، ان پر خدا کے غضب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے رحمت سے دور ہے اور خدا کے غضب سے نزدیک ہے۔ کئی لوگوں کی عبادات اور اعمال، خاص طور پر ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا 5 لوگوں کی عبادت کو، عمل کو خدا قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا يقبل اللہ صلاۃ 5 نفر، میری امت میں سے 5 گروہ کی عبادات قبول نہیں ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ مومنین کوشش کریں، ان پیغامات کا پہنچانا علماء کا کام ہے، اہل دین کا کام ہے، دین کی ذمہ داروں کا کام ہے۔ اب ان روایات پر عمل کرنا مومنین کی ذمہ داری ہے۔ آل محمد کے کلام کو مستند اور معتبر طریقے سے بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا يقبل اللہ صلاۃ 5 نفر، 5 گروہوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک العبد العابق من سیدہ، وہ غلام جو اپنے مولا سے فرار کر چکا ہے، جب تک پلٹتا نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور وہ خاتون جس سے ان کا شوہر ناراض ہے، شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے شوہر کو ستائیں یا شوہر کی بات نہ مانیں، اس کی عبادت کو خدا قبول نہیں کرتا ایسے خاتون کی۔ وَمُدْمِنُ خَمْرٍ، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ شرابی انسان، جب تک وہ شراب پیتا رہتا ہے خدا اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھا انسان والعاق، وہ انسان جو ماں باپ سے عاق ہو چکا ہو اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اور 5واں وآکل الربا، وہ انسان جو ربا کھانے والا ہے
اس کی عبادت کو خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ عبادت یعنی ربا اور سود کھانے کے برے آثار کہ دنیا میں بھی عذاب ہے، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، خدا کا عقاب ہے، اور قیامت میں بھی دردناک عذاب اور انجام اور یہ برے آثار۔ اس کے مقابل میں وہ لوگ جو کسی قسم کا سود نہیں لیتے، ضرورت مند انسانوں کو قرض فراہم کرتے ہیں، ان کی ضروریات، ان کی مجبوریوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی انجام کو دیکھیے اور ان کے بہترین نتائج اور آثار و برکات کو دیکھیے۔ پروردگار عالم کا اعلان ہے، انی معکم، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میری رحمتیں تمہاری ساتھ، میری مغفرتیں تمہاری ساتھ، الطاف الہی تمہارے ساتھ ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ، لئن اقمتم الصلاۃ، کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہیں، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، انبیاء پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور انبیاء کی نصرت اور حمایت کرتے رہیں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے۔ مومن کو جو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذات کو قرض دینا قرار دیا ہے۔ جو مومن کے مجبوری کو حل کر رہا ہے، مومن کو قرض دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھے دیا ہے، اب اس کی جزا کا میں ذمہ دار ہوں۔ مومن کو اپنی جگہ پر رکھا ہے اور فرمایا مومن کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے وہ میرے ساتھ، مومن کی مجبوری کو حل کرنا گوئے کہ تم نے خدا پہ احسان کیا ہے، خدا کو تم نے قرض ادا کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، یعنی مومن کو قرض دینا، اللہ کو قرض دینا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس سے بڑا اعلان، اس سے عظیم برکات کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھی اس کے لیے، آخرت بھی اس کے لیے۔ دنیا میں خدا نے اپنی معیت، اپنی رحمت، اپنی برکات کا اعلان کر دیا، اور قیامت میں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یقیناً تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت کی جو عظیم مقامات ہیں، درجات ہیں، وہاں تمہیں جگہ عطا کریں گے، اور جنت کی جو عظیم جگہیں ہیں جن کی نیچے سے نہریں جاری ہے، ان جنتوں میں، ان جنت کے باغوں میں تمہیں انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ جگہ عطا کیا جائے گا۔ سورہ حدید کی ایک اور آیت میں آیا ہے، نہ تنہا جگہ عطا کیا جائے گا، دنیا میں بھی ہم ان کی مال میں فراوانی عطا کریں گے، کئی گنا ان کی مال و دولت کو بڑھا دیں گے۔ لہٰذا دنیا میں تمہارے لیے مال کی وسعت اور فراوانی اور مال میں برکت ہوگی، قیامت میں رحمت ہوگی، مغفرت ہوگی، اور تمہارے لیے جنت ہوگی۔ سورہ ورقہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، کون ہے وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہا ہے؟ یعنی جو مومن کو قرض دے رہا ہے اس نے حقیقت میں اللہ کو قرض دیا ہے، تو جو اللہ کو قرض دینے والا ہے اس کا اثر فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اس کی مال میں کئی گنا اضافہ کیا جائے گا، بہت اس کی مال کو بڑھا دیا جائے گا، اس کی مال میں وسعت اور فراوانی دی جائے گی۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے خدا کے پاس اجر عظیم ہے، اس کے لیے دنیا بھی ہے، اس کے لیے آخرت بھی ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، خدا کے رحمت اور مال میں وسعت اور فراوانی لانے کا طریقہ قرض دینا ہے، بغیر کسی منافع کے، بغیر کسی سود کے، مجبور انسانوں کی مجبوری کو دور کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ اس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کے مقابل میں آپ دنیا کی مختصر سے منافع کو حاصل کرتے ہوئے آپ اگر اس سے سود حاصل کرو گے تو آپ کی دنیا بھی جائے گی، آپ کی آخرت بھی جائے گی۔ کوشش کریں سود سے اجتناب کرنے کی اور قرض دے کر لوگوں کی مجبوری اور پریشانیوں کو دور کرنے کی۔ جب آپ دوسروں کی پریشانیوں اور مجبوریوں کو دور کریں گے، اللہ آپ کی تمام پریشانیوں اور مجبوریوں کو دور کرے گا۔ خدا یا پروردگارہ، تیری عزت و جلالت و قدرت و کبریائی کا واسطہ، تیرے انبیاء اور اولیاء کی حرمت کا واسطہ، ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، خاص طور پر سودی کاروبار سے، سود کھانے سے، ربا کھانے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام نیکیاں اور عبادات، خاص طور پر مومنین کی مجبوریاں اور پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے انہیں ضرورت کے موقع پر قرض فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا پروردگار، ہمیں ان آیات پر عمل کر کے تیری رضا اور خوشنودی
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔